نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعیم المحجمر آپ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ کل بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہے، اور اگر ہر وقت وضو کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو کم از کم 5 وقت نماز کے لیے وہ تازہ وضو بنائے، تو انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محشر کے میدان کے اندر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت علیحدہ نظر آئے گی، تو ان کے جو وہ وضو کے اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ وضو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 141 کتاب وضو کے بیان میں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔